اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح مگر پابندی سے آپ 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے روز رات 9:30 بجے ہمارے چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ 3 سال سے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن، ایک اہم فریضہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دیا ہے، استطاعت دیا ہے حج کرنے کی، وہ اگر حج کریں تو ان سے اللہ کتنا خوش ہوگا، کیا انعام دے گا، اور جو طاقت کے باوجود بھی حج نہ کریں ان پر اللہ کی جانب سے کیسے غصہ اور کیسے عذاب نازل ہوگا، اس پر بات ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور ابھی جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، اس پر اہم بات ہوگی۔ اس لیے میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ رات 9:30 بجے اسی چینل پر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور دیکھیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے مہاراشٹر کے سیاسی بھونچال کو لے کر۔ جی ہاں، سیاست میں، پولیٹکس میں، راجنیتی میں کتنی گھٹیا اور نیچ حرکت ہو سکتی ہے، یہ ہر اس جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر بی جے پی کی سرکار نہیں آتی ہے۔ پھر بی جے پی اس سرکار کو گرانے کے لیے جو حرکتیں کرتی ہے تو نیچتا کی ساری حدیں پار کرتی ہے۔ وہ سب نظر آ رہا ہے کہ 30 سال کا ساتھ لوگ صرف لالچ اور پیسوں کی خاطر چھوڑنے کو تیار ہے۔ خیر، اس وقت ادھو جی ٹھاکرے ہمارے سی ایم نے صاف طور سے کہا کہ گدی چھوڑنے کو میں تیار ہوں۔ ماننی شرد جی پوار نے کہا کہ شندے کو وزیر اعلیٰ بنا دو، ایسا مشورہ انہوں نے دیا۔ خیر، پارٹی کی سربراہی چھوڑنے کی بھی پیشکش انہوں نے کی ہے۔ سورت سے گوہاٹی تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے باغی جو ودھایک ہیں، وہ جو بکنے والے لوگ ہیں،
وہ سب کے سب پہلے ممبئی سے، مہاراشٹر سے گجرات لے جائے گئے، پھر گجرات سے اب انہیں آسام چھوڑ دیا گیا. یعنی ہنسی بھی آتی ہے ان کے گرنے کے لیول کو دیکھ کر. تو ابھی فی الحال سورت سے گوہاٹی انہیں پہنچا دیا گیا ہے. ان کی فوٹوز بھی وائرل ہو رہی ہے. گوہاٹی کے ایک ہوٹل میں تمام ودھائکوں کی گہما گہمی بھی نظر آ رہی ہے. ایسے ہی موقع پر باقاعدہ مہاراشٹر میں گزشتہ کل اعلیٰ سطحی میٹنگوں کا سلسلہ جاری رہا. شیو سینا، کانگریس اور NCP کے ساتھ غیر فطری رشتہ ختم کرے. یعنی شندے کا کہنا ہے کہ راشٹروادی اور کانگریس سے رشتہ ختم کرے. ہندوتوا کے نام پر باقاعدہ آپ صرف BJP سے ہاتھ ملائیں، یہ شندے کی شرط ہے. یعنی ملک میں سیکولرازم نہیں ہونا، جمہوریت نہیں ہونا، ہندوتوا کے نام پر ملک میں گدی حاصل ہو سکتی ہے اور زیادہ دنوں تک کے چل سکتی ہے، بھلے ہی ملک تباہ ہو جائے. اس کے لیے ہم ہر نیچ حرکت کرنے کو تیار ہے. تو شندے جی نے بڑی شرط رکھی ہے کہ آپ BJP کے ساتھ ہاتھ ملائیں. وہیں پر ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ میں کرسی چھوڑنے کو تیار ہوں، مجھے ایسی کرسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو خیر بڑی نیچ حرکتیں فی الحال پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، افسوس بھی کر رہا ہے اور ان لوگوں پر تھوک بھی رہا ہے. آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت BJP اپوزیشن کا کہنا ہے کہ BJP نیچ اور گھٹیا حرکت کر رہی ہے، اپنی اپوزیشن کو دبانے کچلنے کے لیے ED اور CBI کا استعمال کرتی ہے، انکم ٹیکس کا استعمال کرتی ہے. لیکن گزشتہ کل 5ویں مرتبہ جب راہل گاندھی ED کے سامنے پیش ہوئے تو پھر انہوں نے وہاں کے بعد اپنے پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کیا اور پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب ED والے سمجھ گئے کہ کانگریس کو دھمکایا نہیں جا سکتا. جب پارٹی کارکنان سے خطاب کیا اور بتایا کہ ان کا ED کے ساتھ تجربہ کیا رہا تو راہل گاندھی بدھ کے روز AICC کے دفتر پر کانگریس کے ستیہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ED والے بھی سمجھ گئے کہ کانگریس کو کسی حال دھمکایا نہیں جا سکتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ستیہ راہل گاندھی سے ED کی پوچھ گچھ اور اگنی پتھ اسکیم کے خلاف کیا گیا. یعنی اگنی پتھ اسکیم جو سب سے گھٹیا اسکیم ملک کے نوجوانوں کے لیے لائی گئی ہے. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ سب RSS کا آرمی پر قبضہ کرنے کا ایک نیچ ہتھ کنڈا ہے جس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے. تو گزشتہ کل باقاعدہ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف کانگریس کا ستیہ گرہ بھی تھا. تو اس پروگرام میں راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے بہت ساری باتیں ED اور ملک کے بگڑتے حالات کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کی. وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی کی امی جان سونیا گاندھی جو ابھی بیمار چل رہی تھی، ان کو بھی ED کی نوٹس تھی پوچھ گچھ کے لیے، انکوائری کے لیے. تو انہوں نے باقاعدہ ED کو پوچھ گچھ ملتوی کرنے کے لیے سونیا جی نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا. اب دیکھتے ہیں کہ ED کیا کرتی ہے. آئیے اتر پردیش کی ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے. جی ہاں، اعظم گڑھ اور رامپور میں جو ضمنی الیکشن تھا، پوٹ نوڈنوک جسے ہم کہتے ہیں مراٹھی میں، ضمنی انتخابات کے لیے آج پولنگ ہوگی. اتر پردیش اعظم گڑھ اور رامپور لوک سبھا ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے اور صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک باقاعدہ لوگ اپنا ووٹ دیں گے، حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے. آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے کہ دلی کے نائب وزیر اعلیٰ اپ مکھیہ منتری منیش سسودیا پر حد کے عزت کا مقدمہ دائر کیا گیا. آسام کے جو CM ہیں، مکھیہ منتری ہے، ان کی بیوی نے 100 کروڑ روپے کا دعویٰ دائر کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ مسٹر سرما نے کہا تھا کہ آسام حکومت اہلیہ کے فرموں اور بیٹے کے تجارتی شراکت دار کو سال 2020 میں کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران بازار کی قیمتوں سے زیادہ شرحوں پر PPE کٹس فراہم کرنے کے لیے ٹھیکہ دینے کا الزام لگانے کے لیے مسٹر سسودیا کے خلاف دیوانی حد کی عزت کا مقدمہ درج کرائے گئے. اس کے بعد منگل کو یہ کیس درج کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کی بیوی کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ نے کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 4 جون کو AAP لیڈر یعنی آپ اور دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے دلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ الزام لگایا تھا. اس پر آسام کے وزیر اعلیٰ کی بیوی نے ان پر 100 کروڑ روپے کا حد
خط کے عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ آئیے ناظرین، اب ایک بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، ہمارے لاڈلے ہر دل عزیز شہید وزیر اعظم نریندر جی مودی 26 سے 28 جون تک یعنی 3 دن جرمنی اور UAE کا دورہ کریں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت دنوں سے کورونا کم وقت ہمارے مودی جی کو باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا، لیکن اب کورونا تقریباً ختم ہو گیا اور اب ہمارے مودی جی پھر گھومنا شروع کر رہے ہیں۔ تو 26 سے 28 جون تک کے جرمنی اور عرب امارات UAE کے دورے پر جائیں گے۔ وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی ہے۔ وہیں پر اب لوگ ان کے دورے کو سن کر کہ وہ UAE بھی جائیں گے تو ان کے دورے کو سن کر سوشل میڈیا پر کمنٹس شروع ہو گئے۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسی لیے مودی جی کو عباس یاد آیا تھا، کیونکہ یہ عرب کے شیخ جو ہے وہ BJP کے لاڈلی شیطان نپور شرما اور نوین کمار جندال نے جو شیطانی اور آتنکی حرکت کی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو خود ہمارے مودی جی بیچارے اتنے گھبرا گئے تھے کہ دونوں کو پارٹی سے نکالا، مگر پارٹی سے نکال کر عربوں کو خوش کرنے کا کام کیا، مگر ہندوتوا ٹولہ ناراض نہ ہو جائے تو ان شیطانوں کو مودی جی نے جیل کے سلاخوں میں جانے نہیں دیا تاکہ ہندوتوا ٹولہ ناراض نہ ہو جائے۔ 2024 کا الیکشن بہت قریب آ گیا ہے، تو اب UAE جانا تھا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی کو پچھلے 3-4 دنوں پہلے عباس بھی یاد آ گئے تھے، مسلمان بھی یاد آ گئے تھے۔ خیر اچھی بات ہے، اللہ نے ہمارے مودی جی کو جو صلاحیت دی ہے پوری دنیا کو بھی اب بے وقوف بنا سکتے ہیں، تو لوگ ایسے بھی کمنٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے سپر ڈپر فلاپ اور دھوکے والی اسکیم اگنی پتھ کو لے کر۔ جی ہاں، اگنی پتھ کے خلاف اپوزیشن پٹنہ سے، بہار سے بھی خبر آ رہی ہے۔ بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ باقاعدہ اگنی پتھ اس دھوکے دائی اسکیم کے خلاف اپوزیشن نے راج بھون تک پیدل مارچ کیا اور تیجسوی یادو نے کہا کہ یہ فوج کو بھی کمزور کرنے والا منصوبہ ہے، اور اب لوگ کھل کر اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ یہ باقاعدہ RSS کا ہتھ کنڈا ہے، جس کے ذریعے سے باقاعدہ RSS فری میں گورنمنٹ کے پیسوں سے اپنے لوگوں کو 4 سال ٹریننگ بھی کروانا چاہتی ہے، اور دوسرے کہ لوگ اپوزیشن پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ باقاعدہ RSS آرمی پر بھی قبضہ کرنے کا سنگھ پریوار کا یہ بالکل گھٹیا ایک پلان ہے۔ اسی لیے پڈوچیری میں بھی اگنی پتھ یوجنا کے خلاف زبردست آندولن ہوا۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ AAP یعنی عام آدمی پارٹی نے بھی اگنی پتھ اسکیم کو ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے ایک دھوکہ قرار دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام لوگ اگنی پتھ کے خلاف ہے، لیکن دلالوں کا ایک ٹولہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اگنی پتھ اسکیم کی مخالفت کرے گا، ویروت کرے گا، وہ دیش دروہی ہے۔ ایکچوئل میں ان 4-5 سالوں میں یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو BJP کی مخالفت کرے وہ دیش دروہی ہے۔ تو ایسا کہنے والوں میں باقاعدہ ایک ایسا فقیر آدمی بھی ہے جو اس وقت ارب پتی بن چکا ہے، بابا سے لے کر اب بزنس مین بن چکا ہے۔ رام دیو بابا نے بھی عام آدمی پارٹی، کانگریس اور تمام وہ لوگ جو باقاعدہ اگنی پتھ اسکیم کا ویروت کر رہے ہیں، ان تمام کو رام دیو بابا نے بھی دیش دروہی بتایا ہے۔ آئیے ناظرین، اس وقت ایک اور بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، کیتکی چتالے۔ جی ہاں، ایک پوسٹ کی تھی جس کی وجہ سے زبردست ہنگامہ ہوا تھا۔ NCP سپریمو شرد جی پوار کے خلاف ایک حد آمیز اور توہین آمیز ٹپنی کی تھی۔ اب شبد کہے تھے ریمارکس، جس کے الزام میں باقاعدہ 22 FIR کیتکی پر درج کی گئی تھی۔ 34 دن جیل کی سلاخوں میں رہ کر اب کیتکی چتالے کو ضمانت مل گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آج کیتکی چتالے جیل سے رہا ہو سکتی ہے۔ خیر، میرا اس خبر کو دکھانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ کیتکی چتالے جنہوں نے شرد جی پوار کے خلاف ایک ٹپنی کی، غلط ٹپنی کی، بالکل جیل جانا چاہیے اور یہ حق ہے کہ ایسے لوگوں کو جیل بھیجا جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دو شیطان خبیث، ایک عورت نپور شرما اور نوین جندال، BJP کے قد آور نیتا، ترجمان، پروکتا رہے ہیں،
ایسے شیطانوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھایا اور پریشت محمد کی شان میں اب شبد کہے. کمال کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا نہیں گیا. اس لیے مولانا ارشد مدنی کو کہنا پڑا کہ اب لگتا ہے کہ ملک سے قانون عدالتیں ختم ہو گئی ہے اور بالکل ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا والا مثال چل رہی ہے اور قانون کی دھجیاں خود ستدھاری پارٹی اڑا رہی ہے اور اپنی اس نیچ حرکتوں سے یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قانون کو ختم کر دیا, عدالتوں کو ختم کر دیا. آئیے ناظرین, اتر پردیش کے رامپور سے ہمارے رپورٹر, کانپور سے ہمارے رپورٹر عبد الملک نے بتایا کہ گزشتہ کل جمعیت علماء ہند کا ایک اعلیٰ سطحی وفد, انہوں نے آئی جی زون پریاگ راج سے ملاقات کی اور باقاعدہ جو پرتشدد واقعہ ہوا ہے اس کی نندا کی, مذمت کی. وہیں پر پولیس کی جو یک طرفہ کارروائی ہوئی ہے جس کو پوری دنیا دیکھ رہی, بھلی ہماری گودی میڈیا, دلال میڈیا نہ دکھائے, مگر سوشل میڈیا کی وجہ سے پولیس کے آتنک کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہے کہ کس طرح پولیس یک طرفہ کارروائی کر رہی ہے اور کس طرح مسلم جوانوں کو جیل میں اندر رکھ کر پیٹا جا رہا ہے اور خود قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. اس پر اس وفد نے اظہار تشویش بھی کیا. وہیں پر مولانا حکیم الدین قاسمی نے گرفتار شدہ نوجوانوں کو رہا کر کے معمولات زندگی سے جڑنے کا موقع دینے کی اپیل بھی کی پریاگ راج پولیس سے ملاقات کر کے. اس وقت میں مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب کے ساتھ امین الحق عبداللہ قاسمی, ایسے مفتی جمیل الرحمان قاسمی, مولانا محمد فاروق پرتاپ گڑھ, مولانا حبیب الرحمان مئو, مولانا محمد مرشد قاسمی, ایسے ہی قاری عبد المعید چودھری, مفتی اظہار مکرم وغیرہ اور محمد سعد وغیرہ اس وقت میں موجود تھے. آئیے ناظرین, ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ جو گھٹیا اور نیچ حرکتیں ممبئی میں بی جے پی کھیل رہی ہے اسی کو لے کر بڑی خبر آئی ہے کہ شیو سینا کے ایک ودھایک دیشمکھ شندے, جی ہاں, ان پر اغوا کا الزام لگا ہوا ہے اور نتن دیشمکھ نے کہا کہ میں شیو سینک ہوں اور ادھو ٹھاکرے کے ساتھ ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ نتن دیشمکھ نے صاف طور سے کہا کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا, مجھے کڈنیپ کیا گیا, اور ان کی بیوی نے باقاعدہ پولیس میں ایف آئی آر بھی درج کروائی کہ میرے شوہر کا پتہ نہیں ہے, اسے کہاں لے کر گئے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ باقاعدہ بالکل گھٹیا حرکتیں, بالکل لاسٹ درجے کا شڑینتر اور نیچ حرکتیں اس وقت بی جے پی مہاراشٹر کی حکومت کو گرانے کے لیے کھیل رہی ہے. تو اب اسی کو لے کر اشوک گہلوت راجستھان کے سی ایم نے بھی کہا ہے کہ کیندر سرکار, مودی سرکار راہل کے ساتھ بھی دشمن جیسا سلوک کر رہی ہے اور اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ بھی دشمنوں کے جیسا سلوک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اشوک گہلوت نے کہا کہ اپوزیشن حکومتوں کو گرانے کی بی جے پی پوری طریقے سے سازش کر رہی ہے. انہوں نے مہاراشٹر کے پس منظر میں بات کرتے ہوئے خود راجستھان کا بھی حوالہ دیا کہ راجستھان میں بھی یہی نیچ حرکتیں بی جے پی نے کی تھی. آئیے ناظرین, ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے پڑوسی ملک افغانستان. آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور طالبان اب ہمارے ملک کا دورہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت خبر آ رہی ہے کہ افغانستان میں بڑا خطرناک زلزلہ آیا, 1000 سے زیادہ لوگوں کی موت کی اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہونے کی اطلاع آ رہی ہے. خیر, افغانستان میں جو زلزلہ آیا, ایسے موقع پر ہندوستان مدد کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اور ہندوستان نے بڑا بیان دیتے ہوئے, دکھ کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہندوستان ہر ممکن افغانستان کو مدد فراہم کرے گا. ٹویٹر پر ہندوستان نے اس بات کا اظہار کیا کہ افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ لوگوں اور ان کے خاندانوں کے تئیں ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ضرورت کی, مصیبت کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سی پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।